پاک فوج الیکشن کے لیے مطلوبہ اور ضروری تعاون دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گردوں کی پڑوسی ملک سے آزادانہ کارروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شرکاء نے کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کور کمانڈرز نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ شرکاء نے کہا کہ بھارتی فورسز کی کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ ایسی کارروائیاں بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی۔ کور کمانڈرز کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں حکمت عملی کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت کی۔ کور کمانڈرز نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ کور کمانڈرز کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ شرکاء نے شہدائے پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتح خوانی کی۔ پاک فوج الیکشن کے لیے مطلوبہ اور ضروری تعاون دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گردوں کی پڑوسی ملک سے آزادانہ کارروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شرکاء نے کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کور کمانڈرز نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ شرکاء نے کہا کہ بھارتی فورسز کی کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ ایسی کارروائیاں بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی۔ کور کمانڈرز کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں حکمت عملی کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت کی۔ کور کمانڈرز نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ کور کمانڈرز کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ شرکاء نے شہدائے پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتح خوانی کی۔